الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وهو أصدق القائلين قابل احترام عزیز طلباء، اللہ رب العزت کا احسان اکرام ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس قرآن کی مناسبت سے مل بیٹھنے کا موقع عطا کیا ہے کہ جس سے باعظمت رفیع المرتبت اور عالی شان کلام اس روئے زمین پر انسانیت کی ہدایت کے لیے نہ اس سے پہلے آیا ہے اور قیامت کی صبح تک آ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن سے عقیدت و محبت کے ساتھ اس اجتماع کو اپنے دربار میں شرف قبول عطا فرمائے۔ قرآن اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم تحفہ ہے، ایک عظیم انعام ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ سچ بات تو یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس کی قدر و منزلت اور عظمت و اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہمیں اس کی عظمت کا احساس ہو جاتا تو ہم اور آپ بلکہ دنیا کے تمام انسان اس قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے۔ ہماری صبح اس قرآن کی تلاوت سے ہوتی، ہماری شام اس قرآن کی تلاوت سے منور اور روشن ہوتی، ہماری راتیں اس قرآن کی تلاوت سے گونج رہی ہوتی، اور ہماری زندگی کی صبح و شام شب و روز اس قرآن کی تعلیمات اور ہدایت کی روشنی میں گزر رہی ہوتی۔ یہ قرآن جسے ہم آپ پڑھا لے رہے ہیں، یہ دراصل اللہ کی طرف سے یہ بھی انعام ہے، ورنہ ہماری زبان جو گناہگار زبان ہے اس میں یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ قرآن کی ایک آیت بھی تلاوت کر سکے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم گناہگار بھی اس قرآن کو پڑھنے کا سلیقہ جان لیے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے اس قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ ورنہ اس قرآن میں جو وزن ہے، اس قرآن میں جو ثقل ہے، اس کا ہم اور آپ تحمل بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ سخت کڑاکے کے موسم میں، سردی کے موسم میں
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کا نزول ہوتا تو آپ پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے. اس قدر پسینہ ہوا رہتا کہ اگر آپ کے اس کپڑے کو نچوڑا جاتا تو یوں محسوس ہوتا کہ وہ کپڑا، وہ چادر کسی پانی میں ڈبویا گیا ہے، بھگویا گیا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سواری پہ تشریف فرما ہوتے اور اسی دوران قرآن کا نزول شروع ہو جاتا تو سواری اس قرآن کا تحمل نہیں کر پاتی، اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتی تھی اور وہ سواری بیٹھ جاتی. جب وحی کا سلسلہ منقطع ہوتا تو پھر وہ سواری اٹھتی اور چلنا شروع کر دیتی تھی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہوتے اور آپ کا پیر اگر کسی صحابی کے پیر کے اوپر ہوتا اور اس وقت قرآن کا نزول ہوتا تو بعض روایتوں میں مذکور ہے کہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایسا بوجھ محسوس ہوتا کہ معلوم ہوتا کہ اس بوجھ کی وجہ سے پیروں کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں گی. تو اس قدر اس قرآن میں ثقل ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے، اس کی اہمیت ہے. یہ اللہ کا کرم ہے، فضل ہے کہ ایسا وزنی اور ایسا باعظمت کلام ہمارے اور آپ جیسے گناہگار سیاحت لوگ بھی پڑھ لے رہے ہیں، پڑھا لے رہے ہیں اور اس کو یاد کر پا رہے ہیں. اس پہ ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باضابطہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس قرآن کے تمام جلال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے میں جذب کیا اور اس جلالی قرآن کو جمالی قرآن بنا کر کے ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کر دیا. خود اللہ اس قرآن کی عظمت کو جو بتاتا ہے اسے سنیے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ پہاڑ بھی اس قرآن کا تحمل نہ کر پاتا اور اللہ کے روب اور خوف اس قرآن کے ذکر کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو کر کے منتشر ہو جاتا، بکھر جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، ربی ارنی انظر الیک، کہ پروردگار مجھے یقین ہے، میں مانتا ہوں کہ آپ کی ذات ہے اور آپ ہی میرے خدا ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک بار اپنے اس دنیاوی آنکھوں سے آپ کی دیدار کر لیتا، آپ کی زیارت سے مشرف ہو جاتا. اللہ نے فرمایا قال لن ترانی، کہ اے موسیٰ تم مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتے ہو، تم میری دیدار اس دنیاوی آنکھوں سے نہیں کر سکتے ہو، اس لیے وہ تحمل نہیں کہ میرے جلال کی تاب لا سکے. لیکن موسیٰ نے پھر درخواست کی تو اللہ نے کہا کہ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، کہ موسیٰ تمہارے اطمینان کے لیے اور تمہیں سمجھانے کے لیے میں اپنی تجلی پہاڑ کے اس حصے پہ نازل کرتا ہوں. اگر وہ پہاڑ کا حصہ اپنی جگہ پر قرار رہا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہ گیا تو تم میری دیدار کر سکتے ہو، میری زیارت سے مشرف
ہو، اور اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ باقی نہیں رہا، میری تجلی کو کا تحمل نہیں کر سکا، تو تم میری دیدار ہرگز نہیں کر سکتے ہو۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، کہ اللہ نے اپنی تجلی جب اس پہاڑ کے حصے پہ نازل کی، وہ پہاڑ اس کی تاب نہیں آیا اور ریزہ ریزہ ہو کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے بکھر گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب موسیٰ نے یہ حیبتناک منظر دیکھی، اس کی تحمل وہ نہیں کر سکے، برداشت نہیں کر سکے، اور ان کے اوپر خشش جاری ہوئی اور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب ان کو ہوش آیا، جب ان کو افاقہ ہوا، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو افاقہ ہوا، جب ہوش سے باہوش ہوئے، تو تُبْتُ إِلَيْكَ، کہا کہ اللہ میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، میں نے ایک ایسی ضد کر دی تھی جس ضد کی تکمیل اس دنیا میں نہیں ہو سکتی ہے، کہ اللہ میں آپ سے معذرت کر رہا ہوں، آپ کی ذات بہت بلند ہے، اور سنیے میں آپ پر ایمان لانے والوں میں سب سے مقدم ہوں، میں آپ کی ذات پہ سب سے پہلے یقین اور ایمان رکھتا ہوں۔ یعنی اس منظر کے بعد میرے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ تو اللہ کے کلام میں اور اللہ کی ذات میں ایسی تجلی، ایسی جلال ہے، اس کا تحمل ہم اور آپ کر نہیں سکتے۔ لیکن اللہ کا کرم، احسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، کہ ہم جیسے گناہگار لوگ بھی اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے، ناقدری کا احساس نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے کہ اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کے بارے میں اللہ خود ایک حدیث قدسی میں جو فرماتا ہے، اس کو سننا چاہیے، ہم تمام علماء کو سننا چاہیے، مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کو سننا چاہیے کہ کتنی بڑی عزت اور احترام اللہ ہمیں اور آپ کو دیتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی میں، کہ من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی، کہ جس کو قرآن کے پڑھنے پڑھانے نے، قرآن کے شغل نے دوسری تسبیحات سے، نوافل سے، ذکر و اذکار سے اور تہجد سے، یا کہو کہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے علاوہ دوسرے تمام عبادتیں جو کر سکتا ہے انسان، لیکن اس مشغولیت کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے، اسی طرح سے اپنی ضرورتیں جو پوری کر سکتا ہے، جد و جہد کر سکتا ہے، اس کے لیے اور کچھ اللہ سے کر سکتا ہے، وہ بھی نہیں کر پا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اعطیتہ ما اعطی السائلین افضل ما اعطی السائلین، کہ میں ان سب سے بہتر شخص کو ادا کرتا ہوں جو سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان سب سے بہتر شخص کو میں ادا کرتا ہوں جو قرآن پڑھنے پڑھانے میں ایسا مشغول ہے کہ جس کو نہ ذکر دوسرے اذکار کے لیے فرصت ہے اور نہ دوسری دنیاوی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے فرصت ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ ایک آخری حدیث سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ یہ تو دنیا کی بات ہوئی، آخرت میں جو اللہ نے اس قرآن کے ساتھ جڑنے والوں پر جو فضل کیا ہے، انعام اور اکرام کیا ہے، ایک حدیث ہے، سنیے اور اپنے دل میں بیٹھائیے اور احساس کمتری کو نکال کر کے اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے کی حقیقی طلب اور محبت اور عقیدت اپنے دل میں پیدا کیجئے۔ یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ایک مشہور محدث ہے حضرت امام طبرانی، امام طبرانی کے نام سے لوگوں کو جانتے ہیں، انہوں نے حدیث کی کئی کتابیں لکھی ہیں۔ انہی میں سے ایک حدیث کی کتاب ہے المعجم الاوسط، اس میں انہوں نے ایک روایت ذکر کی ہے صحیح سند کے ساتھ، وہ روایت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ روایت یہ ہے کہ کل قیامت کے میدان میں لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے
اور حشر کے میدان کی طرف رواں دواں ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کی عجیب و غریب کیفیات ہوں گی جو احادیث سے بیان کی گئی ہے۔ ایسے موقع پہ ایک شخص بھی اپنی قبر سے اٹھے گا، اس کی قبر پھٹے گی، اس سے نکلے گا جو انتہائی نحیف، لاغر اور کمزور ہوگا۔ جب وہ قبر سے نکلے گا تو ایک حسین و جمیل، تندرست و توانا شخص اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ جب یہ شخص قبر سے نکلے گا تو وہ باہر کھڑا منتظر شخص سے کہے گا اتعرفنی، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ یہ قبر سے اٹھنے والا کمزور انسان کہے گا لا اعرفک، میں تمہیں نہیں جانتا، میں نہیں پہچانتا کہ تم کون ہو۔ وہ کہے گا کہ تم غور کرو، سوچو میں تمہارا کون ہوں۔ پھر یہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا۔ اس طرح سے 3 بار وہ اس کو کہے گا کہ تعرفنی، اور یہ جواب دے گا لا اعرفک، میں تجھے نہیں جانتا۔ اس کے بعد جو وہ جواب دے گا، سنو اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ نعمت میسر ہو، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کا احترام اس حشر کے میدان میں کرے ہمارے ساتھ بھی، کہ وہ کہے گا، جو شخص باہر کھڑا ہوگا وہ اس سے کہے گا، جب یہ جواب نہیں دے گا تو کہے گا انا صاحبک القرآن، کہ سنو میں کوئی اور نہیں ہوں، میں تمہارا دوست قرآن ہوں، میں انسان نہیں ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، جنات نہیں ہوں، دراصل میں تمہارا قرآن ہوں جس کو اللہ انسانی شکل میں مجھے تیرے سامنے پیش کیا ہے۔ پھر وہ شخص اس کمزور انسان کا ہاتھ پکڑے گا، وہ شخص تو ہوگا نہیں لیکن اس حلیے میں ہوگا، اس کا ہاتھ پکڑے گا اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اور کہے گا کہ اللہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا ساتھی ہے، یہی وہ شخص ہے جو رات کی تاریکیوں میں بھی مجھے پڑھتا تھا، یہی وہ شخص ہے جب ساری دنیا خواب غفلت میں پڑی ہوتی تھی، ٹھنڈی کا موسم، بستر گرم، باہر نکلنے کی ہمت لوگ نہ کر سکتے ہو، ایسے موقع پہ بھی یہ انسان نکلتا تھا، وضو کرتا تھا، تہجد کی نماز میں مجھے تلاوت کرتا تھا۔ یہی وہ شخص ہے جس کا اوڑھنا بچھونا صبح و شام کا کام ہی قرآن کی تلاوت تھی، قرآن کا پڑھنا پڑھا رہا تھا۔ یا اللہ، اس نے پوری زندگی مجھے پڑھا، موت تک پڑھا، اس کی موت ہی ہوئی اس حال میں کہ قرآن کے ساتھ اس کا شغل تھا، اس کی تلاوت کا اس کا معمول تھا۔ یا اللہ، جس نے دنیاوی زندگی میں مجھے دوست بنایا، آج میرا دوست جو کمزور ہو کر تیرے دربار میں آ رہا ہے، میری شفاعت قبول فرما اور اس میرے دوست کو مغفرت کی نعمت عطا فرما، جنت میں داخل فرما۔ اللہ فرشتوں کو گواہ بنائے گا اور اس کی مغفرت فرما دے گا۔ کاش ہم قرآن کے ساتھ ایسی عقیدت، ایسی محبت اور ایسا لگن پیدا کر لیتے کہ پوری زندگی قرآن سے ہمارا رشتہ کبھی ٹوٹتا نہیں، اور ایسی محبت ہوتی کہ ہمارا قرآن ہی کل قیامت کے میدان میں ہمارا سفارشی بن جاتا، شفاعتی بن جاتا اور ہمیں جنت میں داخل کرانے والا بن جاتا۔ اللہ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے۔ اس لیے عزیز طلبہ، قرآن پڑھنے پڑھنے کا اللہ نے جو موقع دیا ہے، اس کو بوجھ نہ سمجھیں، اس کو جو ہے اپنے لیے بدنصیبی نہ سمجھیں، اتنی بات جان لے کہ یہ قرآن ایسا دوست، ایسا ساتھی ہے کہ اس سے بہتر کوئی دوست ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بہتر کوئی ساتھی ہو ہی نہیں سکتا۔ ماں باپ، بیوی بچوں کا جو رشتہ اس دنیا میں کتنا عظیم ہے کہ ان کے لیے انسان سب کچھ کر ڈالتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ان کا حال کل قیامت کے میدان میں کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ کہ کل قیامت کے میدان میں ایک باپ ہوگا
جس کی نیکیوں کا وزن کیا جا رہا ہوگا، اس کی نیکی اور برائی دونوں کا پلڑا بالکل برابر ہوگا۔ ترازو میں نام اعمال کو رکھا گیا ہوگا، نیکی اور برائی دونوں کا پلڑا بالکل برابر ہوگا۔ بس ایک نیکی اگر اس کو مل جاتی تو اس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جاتا اور اس کے لیے اللہ بہتری کا جنت کا فیصلہ کر دیتا تھا۔ وہ اس سے اللہ کہے گا کہ تم ایک نیکی لے آؤ، تم ایک نیکی لاؤ گے، تمہاری نیکیوں کا وزن بڑھ جائے گا، برائی کا وزن کم ہو جائے گا، تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ وہ ایک دم خوشیوں سے جھوم اٹھے گا کہ ایک نیکی کی بات ہے، کسی سے مانگ لیں گے مل جائے گی۔ پھر وہ جائے گا، کہاں جائے گا؟ بیوی کے پاس جائے گا، کہے گا کہ تم ہی تو ہو جس کی خوشیوں کے لیے آسمان و زمین کی قلابیں ہم نے ملا دی تھی، تم ہی تو ہو جس کے لیے حلال و حرام کا امتیاز بھی کھو بیٹھا تھا، تم ہی تو ہو جس کے لیے والدین کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، جن کے حق نہیں ماننے چاہیے ان کے بھی مانے تھے۔ ایک نیکی دے دو ہمارا کام بن جائے گا۔ بیوی کہے گی میاں آج آپ کو میں ایک نیکی نہیں دے سکتی، میرا مسئلہ خود ہی پھنسا ہے۔ بیٹوں کے پاس جائے گا کہ تمہاری لیے تو میں بدیشوں کا چکر کاٹا، جھوٹ اور سچ بولا، جو نہیں کرنا چاہیے وہ کیا، کہیں تماچے کھائے، کہیں ڈنڈے کھائے، کہیں جو ہے ذلت اٹھائی، کیا کیا نہیں کی، تاکہ تم ایک باکمال اور ہمارا وارث بن ہو۔ ایک نیکی دے دو ہمارا کام بن جائے گا۔ لیکن بیٹے بھی نہیں دیں گے، بیٹیاں بھی نہیں دیں گی، بہنیں بھی نہیں دیں گی، کوئی نہیں دے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کی ایسی کیفیت ہوگی، وہ اپنی کیفیت میں پریشان ہوگا، اپنے غم سے نڈھال ہوگا، اپنے حیات کا شکار ہوگا، اس کے بس میں ہوگا ہی نہیں، اس کو ہمت ہی نہیں ہوگی، وہ ایک نیکی کم سے کم وہ اپنے گھر کی کسی فرد کو دے سکے۔ ایسے موقع پہ جب ساری رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، سارے احباب بے وفا بن جائیں گے، ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، مبارک ہے وہ لوگ جو قرآن کے ساتھ شغف رکھتے ہیں۔ ایسے تنہائی اور ایسی بے چاری اور ایسی مسکینیت کے موقع پہ یہ قرآن ان کا دوست بن کے کھڑا ہوگا اور خود کہے گا انا صاحب القرآن، میں تمہارا دوست ساتھی ہوں، میں اس وقت تک دم نہیں لے سکتا جب تک کہ رب کریم سے تمہاری بخشش نہیں کرا سکتا۔ اللہ کرے کہ ہمیں اور آپ کو یہ نعمت ملے، لیکن یہ نعمت یاد رکھ لیجئے پوری زندگی پڑھ لے پڑھا لے نہیں مل سکتی جب تک کہ اس قرآن کی عقیدت، محبت، اس کے اللہ کا کلام ہونے کا استحسان نہیں ہوگا تو صرف پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، دل کے کیفیتوں میں اور نیتوں میں کوئی تبدیلی نہ رہے، خدا کی قسم ذرہ برابر اس میں کامیابی نہیں ملے گی۔ اس لیے ہم اپنی نیت کو درست کریں۔ میں اپنے سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اپنے اساتذہ کرام سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جب ہم ساری دنیا کو چھوڑ کر اس کام میں لگ گئے ہیں تو اپنے کو مخلص بنا لے اور امانتدار بن جائے اور اپنے آپ کی قابل بنا دے کہ یہ قرآن ہمارا دنیا اور آخرت میں ساتھی اور بہترین ہمارا دوست ہو سکے۔ انشاءاللہ ہم تمام استعانہ کرتے ہیں، کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔